نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی، زندگی گزارنے کا وقت دیا، مہلت دی، سانسیں دی، ایک پورا نظام دیا، اولادیں دی اور بہت کچھ دیا۔ راہ کیا ہے؟ سفر کو آسان بنانے والے یا سفر کو سہولت سے پار لگانے والے جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی ذات راہ ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو مادی طور پر ہمیں ملیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، سمجھ دی، شعور دیا، اس لیے دیا تاکہ وہ نیکیاں کر سکے، تاکہ وہ اس سامان سے اللہ کو پہچان سکے اور اس کے ذریعے سے بہتر نیکیاں کما سکے اور اپنے آپ کو کامیاب کر سکے۔ اسی طرح سے جتنی بھی ہمیں نعمتیں ملی یا نیکی کے مواقع ملے یا انبیاء ملے یا کتاب ملی، یہ اسی لیے ذات راہ ملا کہ ہم اس کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکیں جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا ایک راہ گزر ہے اور انسانیت کے قافلے اسی طرح گزرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ کل جن صفوں کے اندر ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، یہ ہماری بزرگ چچی ہیں، یہ چچا ہیں، یہ دادی ہیں، یہ نانی ہیں، آج ہم خود اس صف پہ بیٹھے ہیں۔ کل آنے والے پھر اس صف کے اوپر کوئی اور ہوگا۔ گویا زندگی کا سفر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، مسافر بدلتے رہیں گے، اور پوری زندگی ایک تسلسل کے ساتھ سفر ہے، اور اس کے اندر جس وقت ہمیں جہاں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے امیر ہو جائے، وقت سے پہلے بڑا ہو جائے، وقت سے پہلے سمجھدار ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہم سب جس وقت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم بہت سمجھدار، ہم بہت عقل مند اور ہم درست فیصلے لینے والے ہیں۔ ابھی مشکل سے 4-8 سال نہیں گزرتے کہ ہمیں اپنی غلطیاں بہت آسانی سے نظر آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں تھے، ہم ایسا کیوں سوچتے تھے، کتنے بے وقوف تھے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اب جو سمجھ آئی ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح زندگی کے اندر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل درست کر رہا ہے۔ اسی لیے جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تو انسان کو لگے گا کہ ابھی چند ہی دیر تو ٹھہر کر آئے تھے، ابھی تو گئے اور ابھی آئے تھے، اور جو وقت گزارا اس کی کوئی حسرت ہوگی۔ اس لیے ہر انسان بطور مسافر کے یہ دیکھے کہ اس کے لیے زاد راہ کیا ہے۔ جب آپ کسی شہر میں ایک اپنے ہی شہر کے کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اس کا زاد راہ کچھ اور ہے، جب آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں گے تو اس کا زاد راہ کچھ اور ہوگا، کسی اور ملک جائیں گے تو اس کا زاد راہ کچھ اور ہوگا، اور صرف زاد راہ وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم کہیں ٹریولنگ کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر خواتین، تو ہم چاہتے ہیں آدھا گھر اٹھا کے ساتھ لے جائیں، یہ بھی لے جائیں، وہ بھی لے جائیں، سب کچھ اٹھا لیں۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں سے گزرنا ہے، جس راہ سے، تو پتہ چلتا ہے اتنے کلو سے زیادہ سامان الاؤ نہیں، یہ بھی نکال دیں، وہ بھی نکال دیں، یہ بھی ہٹا دیں، وہ بھی رکھ دیں، اور لائٹ ٹریول کریں۔ ہمیں لائٹ ٹریول کرنے کو اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ یہ راہ میں رکاوٹیں نہ آئیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو جرمانہ دینا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا سامان نکال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو جائے کیونکہ آپ نہیں اس پہ پورے اتر رہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سیٹ ہے، یہ آپ کا ٹائم ہے، یہ آپ کو لے کر جائے گا، گویا ساری مرضی ہماری نہیں ہے۔
اب جس شخص کو سفر کرنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے وہ ان سب پابندیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے، پیکج کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہماری آخرت کا سفر ہے، اس میں لذت تو بہت ہے، دنیا کی اٹریکشن بہت ہے، دل چاہتا ہے سدا کی زندگی مل جائے، دولتیں ہمیشہ یوں ہی رہیں، جوانی کبھی نہ ڈھلے، ہم کبھی بیمار نہ ہوں، کبھی کوئی جدا نہ ہو، یہی دل چاہتا ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ اس پیکج کا حصہ نہیں۔ یہاں پر جو آیا ہے مجھ سے جانا ہے، آج جو جوان ہے کل اسے بوڑھا ہو جانا ہے، آج طاقت ہے کل نہیں ہوگی، یہ ہم سب کا حصہ ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کتنا سفر ہے جوانی کا اور اسے گزارنا کیسے، کتنا سفر ہے بڑھاپے کا اور اسے گزارنا کیسے، پھر یہ ٹوٹل سفر کتنا ہے، 50 سال، کسی کے لیے 30 سال، کسی کے لیے مشکل سے 25 سال، کسی کے لیے 2 بچوں کے ساتھ، کسی کے لیے 2 بچے چھوڑ کے جانے کے بعد۔ تو گویا ہم بطور مسافر چلتے رہیں گے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہم عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں، ہم تیاری کے ساتھ رہیں یا بغیر تیاری کے رہیں، بہرحال جب فلائٹ اناؤنس ہو جائے گی تو آپ کا نام پکارا جائے۔ اس لیے اپنا زاد راہ تیار رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق تیار کرنا ضروری ہے جیسا سفر ہے، گویا واپس نہیں آنا ہے۔ اگر یہ پتا ہو کہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آنا ہے، ہم ٹرانسفر ہو رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، تو آپ کتنا سامان لے کر جائیں گے؟ مکمل۔ آپ چاہیں گے کہ میری کوئی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے سوائے اس کے جو کوڑ کباڑ ہو، ناکارہ ہو، بیکار ہو، کسی بھی طرح کام کا نہ ہو، آپ وہ چھوڑ جائیں گے اور جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ روانہ کریں گے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جو ہمارا بہترین وقت ہے اسے اپنی تیاری کے لیے وقف کرنا، جو اپنی عقل سمجھ ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ مجھے یہاں سے کیا لے کر جانا ہے اور کیا چھوڑ جانا ہے۔ زندگی میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو بھلا دینے کے لیے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو یاد رکھنے کے لیے ہیں، کون سے ایسے تعلقات ہیں کہ جس میں درگزر کرنا آگے کے لیے بہتر زیادہ راہ ہوگا، اور کہاں پر بدلے چکاتے بھی رہے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ تو گویا یہ جو ہمارے سارے معاملات ہیں، معمولات ہیں، عبادات ہیں، سوچیں ہیں، ہمارے فیصلے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، یہ سب کی سب ایک ذات راہ ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں۔ کب غیبت کروں، کب زبان بند رکھوں، کب غصہ کروں، کب معاف کر دوں، تو یہ وہ ہے جو ہم اپنے بکسے میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب آپ فریکوینٹ ٹریولر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت حد تک سمجھ جاتے ہیں پیکنگ کیسے کرنی ہوتی ہے، لائٹ ٹریول کیسے کرنا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ عادی نہیں ہوتے یا کبھی کبھی کرتے ہیں، عموماً ان کا سامان ہمیشہ اوور ہی ہوتا ہے، بلکہ گھر کے اندر وہ کئی کئی دفعہ تولتے ہیں اور کئی کئی دفعہ نکالتے ہیں چیزیں، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، پھر رکھتے ہیں شاید سامان میں ایڈجسٹ ہو جائے، پتہ چلتا ہے نہیں، پھر نکال دو، پھر نکال دو۔ پھر ہر ایئر لائن کا فرق ہوتا ہے۔ آپ جب لوکل سفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے 1 آدھ کلو زیادہ ہو جائے گا تو جانے دیں گے، جب آپ انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں تو آپ کو ½ کلو کیا 1 پاؤ بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے ایگزیکٹ رکھیں، اور اس کو آپ پھر واپس سامان بھیج رہے ہو، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ ایون اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں آٹو پہ، جہاں پہ ایئرپورٹس کے اوپر آٹو چیک ان ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ مشین لگی ہوئی ہے، 30 کلو اس کے اوپر فیڈ ایک دفعہ کر دیا گیا ہے۔ آپ جیسے ہی سامان رکھیں گے، اگر وہ 30 کلو ہوا تو آپ کا سامان آگے چلا جائے گا اور آپ کا ٹکٹ باہر آ جائے گا۔ اگر وہ 31 یا 32 ہوا تو مشین کام ہی نہیں کرے گی، وہ وہیں پہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو آپ نے ذرہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
اور شرعی یرا، وہ وہاں چھانٹی ہو جائے گا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ 31 کلو کوئی معمولی سی بات تھی، ہماری مشین کہتی ہے کہ اتنی ایکوریٹ ہے کہ 30 اگر ہوا تو جائے گا، 31 پہ نہیں جائے گا۔ یہ ہے وہ زیادہ راہ جو ہر انسان کے ساتھ یا تو ہماری تول میں نکل جائے گا یا رک جائے گا، جس کے بنیاد پر فیصلے ہوں گے کہ یہ شخص جو تھا یہ آگے جانے کے قابل ہے یا فیصلے چکانے کے قابل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ زندگی میں وقت گزار رہا ہوں، جو میرے ساتھ میرے نام پر نتھی ہو رہا ہے، کسی کی رائے ہے، کسی کی گواہیاں ہیں، یا میرے اپنے ضمیر مجھے بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا اخلاق کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، کر تو رہا ہوں لیکن اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ میری وہ ذات راہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ مجھے کیا چیز ایسی ہے جو نجات دلانے والی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو میرے لیے رکاوٹ کا باعث ہوگی۔ دوہرے اجر کے مستحق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا۔ تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور عمدگی کے ساتھ دین سکھائے، پھر آزاد کرے اور اس سے شادی کر لے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اب یہاں دیکھا جائے تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا حق بھی دینا اور بندوں کا حق بھی دینا، یعنی یہ کنجی ہے انسان کی کہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ بھی سچا ہے، اور جب بندوں کی ڈیوٹی کرنے کی ضرورت آئے اسی لیے اپنی عبادت میں، خدمت میں اور ابلاغ دین میں فوکس ہو کے اپنی زندگی گزارنا، یہی 3 دائرے ہیں جو نجات کا ذریعہ ہیں۔ یعنی اس کے باہر جو ہم وقت گزارتے ہیں عموماً وہ لغویات میں وقت گزارتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کی خدمت بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ گھر میں اپنا کھانا بنا رہے ہیں یا کسی اور بیمار کو پوچھ رہے ہیں، کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ گویا حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بات آ رہی ہے کہ جس نے اللہ کا بھی حق دیا اور اپنے آقا کو بھی ڈیوٹی سے ڈنڈی نہیں ماری، پھر اسی طرح جس کے ذمے پر جو تھا، جیسے کوئی لونڈی اگر اس کے ذمے پہ تھی تو اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو کمزور سے لوگ ہیں، اس کے ساتھ تو جو مرضی، جس نے اپنے کمزور کے ساتھ بھی ایسا عمدہ سلوک کیا کہ اس کا حق ادا کر دیا، اس کی بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا، تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ کتنی دفعہ کمزوروں کا معاملہ کرتے ہوئے بات یاد رہتی ہے، ملازم سے بات کرتے ہوئے یاد رہتی ہے کہ اس کا حق جو میرے ذمے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مجھے رکاوٹ بن جائے۔ اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ابن شماسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے، ان پر نزع کا عالم طاری تھا، یعنی موت قریب تھی۔ وہ ہم کو دیکھ کر بہت دیر تک روتے اور اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈالا، یعنی جب اسلام لانے کی مجھے توفیق ملی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے کہا، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا شرط لگاتے ہو؟ میں نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں جتنے گناہ مجھ سے ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اگر اسلام پہلے کے کیے ہوئے کیا تم نے نہیں جانا کہ اسلام پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور اسی طرح ہجرت گناہوں کو ڈھا دیتی ہے اور حج کرنا گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ تو گویا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ شخص جو کسی اور مذہب کا ہو اور وہ اسلام قبول کر لے تو گویا اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح حج کرنا،
कितनी बड़ी सआदत है, इंसान सारी उम्र गुनाहों में रहता है और शर्मिंदा रहता है, हसरतों में रहता है, और फिर अल्लाह ताला उसे हज का मौका दे देता है तो गोया वो ऐसा हो जाता है जैसा कि आज उसकी माँ ने उसे जना हो। तो ये एक बशारत है उन लोगों के लिए कि जो हज करने पर कादिर हैं और वो हज के लिए जाते हैं। और जो लोग अभी तक हज का इरादा नहीं रखते हैं वो जरूर हज कर लें, इससे पहले कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो उनको रोक ले, कि बहुत सारे लोग घर बनाने, बच्चों की शादियां करने की वजह से अपने हज को रोके रखते हैं। इसी तरह हिजरत करना गुनाहों को ढा देता है। हिजरत एक वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यानी जहां पर उसकी इबादत और अतात में कमी आ रही हो या वो ना कर सकता हो, तो उस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना जहां पर उसके लिए अतात करना आसान हो। ये हिजरत का जो लफ्ज है, ये हिजर है, छोड़ देना। और ये उन मानों में भी आता है कि जहां पे एक इंसान अपनी बुरी आदत, बुरे अखलाक, बुरी सोचें, बुरे कलिमात, बुरा अंदाज, अपनी हर वो चीज छोड़ दे सिर्फ अल्लाह के खातिर कि ये अल्लाह को नापसंद है, या ये चीज जो है ये गुनाह है, ये चीज हराम है, ये चीज मकरूह है, ये चीज नापसंदीदा है। तो गोया कोई भी शख्स जो अपने अंदर से कोई ऐसी आदत को निकालता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मना हो, तो गोया वो हिजरत कर जाता है। और यही वो चीज है कि गुनाहों के बाद नेकियां करना पिछले गुनाहों को ढा देता है। तो गोया वो ऐसा होता है जैसा कि उसने ऐसी तौबा की, तौबतुन नसूह की, कि जिसके बाद वो ऐसा हुआ जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं था। तो इसलिए अभी भी हमारे पास वक्त है, चांस है कि सोच सोच के कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसे बेहतर करने की जरूरत है। बाज दफा इंसान अपने आप से आंखें नहीं मिलाता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ करता है वो सही नहीं होता। अपने आप से सच्चा हो जाना, अपने आप से सच बोल देना, अल्लाह के आगे सच्चा एतराफ कर लेना, ये वो है निजात का जरिया। जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी आप देखें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो इस दरख्त की तरफ ना जाएं, और फिर उनसे हो गया, क्योंकि जैसा कि नफ्स और शैतान दोनों जब मिल जाते हैं तो इंसान को बुराई कर बैठता है। लेकिन उसके बाद अल्लाह से सच बोला, ये नहीं कहा मैं सच्चा था, ये जवाब पेश नहीं किया कि मैंने नहीं किया, वो शैतान ने कहा था, बल्कि क्या कहा, जो भी वजह बनी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, बात सच है, जुल्म हम नहीं किया है, हमें शैतान की बात नहीं माननी चाहिए थी, हमें अपने नफ्स के धोखे में नहीं आना चाहिए था। तो ये हर इंसान सबसे पहले अगर अपने आप से और अल्लाह से सच्चा हो तो अल्लाह के आगे ही कहे, या अल्लाह मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मैं गुस्सा कर जाती हूँ, गीबत निकल जाती है, मैं किसी के साथ बैठूं तो मेरा दिल साफ नहीं होता इतनी आसानी के साथ, मेरा मसला है, मैं इस मसले से निकलना चाहती हूँ, और तू ही है जो शिफा अता कर सकता है, मुझे शिफा अता फरमा, ताकि मैं तुझसे जिस हाल में मिलूं कि मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी। तो इसलिए हर वो काम करें जो गुनाहों को ढा देता है, क्योंकि गुनाह का ढेर है जो हमें परेशान किए रखता है, जिंदगी में रुकावटें खड़े किए रखता है, लोगों से ताल्लुकात खराब किए रखता है, दिल पे बोझ रखता है, डिप्रेशन का मर्ज बन जाता है। और इस्तिगफार उसकी दुआ है। सिर्फ इस्तिगफार नहीं, अपने अमल को बदल लेना, यानी अल्लाह के आगे माफी है और बंदों के आगे तलाफी है। क्योंकि बाज दफा जब हम सिर्फ इस्तिगफार करते रहते हैं और अगर कभी कि कहीं बैठ जाएं और अपना मामूल किसी को बताएं, मैं सुबह को इतना कुरान पढ़ती हूँ, मैं तस्बीहात इतनी पढ़ती हूँ, तो इंसान का रश करता है कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन कभी घर वालों से गवाही मिल जाए तो परेशानी होती है कि जो लोग इतने अच्छी इबादत करते हैं वो बंदों में अच्छे क्यों नहीं हो पाते, वो बंदों से अच्छी गवाही क्यों नहीं ले पाते। तो वजह यह है कि हम इसको अल्लाह की खातिर नहीं करते, यानी कि लोगों से अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि अपनी जात भी इससे निकाल दी जाए, कि मैं अगर किसी की बुराई के जवाब में अच्छाई करूंगी इसलिए करूंगी, मुझ पर फर्ज है, कुरान मजीद ने मुझे हुक्म दिया है कि ऐसा करो, कोई एहसान नहीं है, ये एहसान अपने ऊपर है कि मुझे ये करना है, और अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ इसकी पूछ होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के अंदर अमानत की सिफत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं, और उस शख्स के लिए नमाज नहीं है जिसने तहारत नहीं हासिल की और वुजू ना किया, और उस शख्स के लिए दीन नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता है।
دین اسلام میں نماز کی حیثیت وہی ہے جو جس میں انسانی میں سر کی حیثیت ہے۔ گویا کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، سر جھکا لینا، اپنے کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کو آگے کر لینا، اس میں اپنے آپ کو فارغ کر لینا، چاہے بیل بج رہی ہو، چاہے کوئی بات کر رہا ہو، اپنے آپ کو ایسا کر لینا جیسے کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جس کی بات سنی جا سکے یا جس کے آگے حاضری ہو۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے کہ فوکس ہو کر کام کرنا، اور اس میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے حکم کو آگے رکھ کر کام کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم نمازوں میں بھی دنیا کو سمائے رکھتے ہیں تو وہ نمازیں ہماری زندگی کے معاملات نہیں بدل پاتی۔ معمولات بہت اچھے ہیں، دینداری بہت اچھی ہے، لیکن وہ دنیا داری کو نہیں بدل پاتی، اس میں اچھائی بھلائی نہیں لے پاتی، ہمارے اخلاق نہیں سدھار پاتی۔ تو اس لیے جس کی پریشانیاں نماز کے بعد بھی نہیں جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ نماز کو فوکس ہو کے پڑھے، اللہ سے لو لگا کے پڑھے، اور اس طرح سے کرے کہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ براہ راست مخاطب ہے۔ ربیہ جرشی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین حق پر جمے رہو، استقامت بہت عمدہ صفت ہے، اور وضو کا خیال رکھو کہ اس میں نقص نہ رہ جائے، کیونکہ جب نماز میں نقص آتا ہے تو اصل میں وضو اور خیالات ادھر سے پاک صاف نہیں ہوتے، اس سے نماز بھی ناقص ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نماز سب سے بہتر نیک کام ہے، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور زمین سے شرماؤ اس لیے کہ وہ تمہاری اصل ہے، اسی سے تم پیدا ہوئے اور اسی میں تم کو جانا ہے، اور وہ قیامت کے دن حل عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ کے حضور میں پیش کر دینے والی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ الٹ دے گی، بتا دے گی، راز فاش کر دے گی، جس نے اس پر جو قدم اٹھائے، کہاں اٹھائے، پورا نقشہ سامنے کر دے گی، ادھر کیا بات کی، کیا کس طرح کیا ہوا۔ تو گویا کہ یہ اتنا انسان کہتا ہے نا کہ ہم تو اپنی پرائیویسی کے نام پر ذرا سی بھی کوئی چیز لیک ہو جائے تو ہم بہت برہم ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ میری کسی نے بات سن لی اور میری بات کو آگے پہنچا دیا، کہاں یہ کہ پوری دنیا کے آگے ہماری زندگی کو پورا کھول کے رکھ دینا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام جو کہ ایک عام انسان تھے، صحابہ کرام وہ انبیاء نہیں تھے، ہمارے جیسے عام انسان تھے، صرف صحابہ بننے کی وجہ سے انہیں اعزاز یہ ملا کہ جو کچھ انہوں نے قرآن یا حدیث میں پڑھا یا آپ کو کرتے دیکھا تو انہوں نے عین اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ایک عام سا انسان بھی رضی اللہ کے درجے تک پہنچا۔ اب ان کی جو زندگی ہے بیسیکلی وہ اسی لیے ہے کہ جو کچھ سنا وہ عمل میں ڈھل گیا، یعنی پھر اس کے بعد نہ اپنی ذاتی رائے تھی، نہ اپنی ذاتی زندگی تھی، نہ ذاتی معاملات تھے، بلکہ جو کچھ کہا وہ یہ سمجھا کہ یہ 100% کامیابی ہے، لہٰذا اس پہ عمل ایسے کیا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ خسارہ ہوگا۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت ثواب ہے، لیکن جب نیکی نہیں کرتے تو اسے خسارہ نہیں سمجھتے، اسے نقصان نہیں سمجھتے، اسے ہم سمجھتے ہیں یہ بائی چوائس ہے، کر لیں اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو خیر ہے۔ خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر لانے کے لیے اپنی زندگی میں وہ کام بتا دیا گیا ہے، یعنی ہمیں جو کچھ کرنے کو بتایا گیا ہے وہ چیز تھی جو ہماری یا تو دنیا کا فائدہ تھا یا ہماری آخرت کا فائدہ تھا، ہر وہ چیز بتا دی گئی۔ اور جس چیز سے روکا گیا، ہر وہ چیز سے روک دیا گیا جو ہمارے لیے کسی بھی طرح نقصان کا باعث ہو سکتی تھی، یعنی وہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی چٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے احکامات کے قانون نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک پروٹیکشن ہے، جس سے بتایا یہ نہیں کرنا، آپ کی پروٹیکشن اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسے کام بتائیے جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے ہوں۔ ذرا سوال سنیے آپ، گفتگو کیا ہوتی تھی، سوچ کیا ہوتی تھی، گفتگو کے موضوعات کیا ہیں مل بیٹھنے کے، اور آج ہمارا کیا موضوعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، اور وہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کرتے، اللہ سے آسانیاں مانگ، اللہ ہمارے لیے نیکیاں آسان کر۔ اور اس کے بعد آپ نے اعمال کی فہرست بتاتے ہوئے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا، بندگی نماز نہیں، بندہ بن کے رہنا، غلام بن کے رہنا، اطاعت کر کے رہنا، یسر کی زندگی گزارنا،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ جو نصیحت کی جا رہی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، تو شرک کہاں سے امید ہے کہ ان کو وہ کوئی شرک کریں گے؟ تو جہاں بندگی آتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ شرک کا لفظ ساتھ آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ بندگی میں رکاوٹ انسان کا نفس سب سے بڑا شرک ہے. معاشرہ، لوگ، وہ کیا کہے گا، یہ کیا سوچے گا، فلانا کیا مجھے کہے گا، میری تو عزت بن جائے گی، فلاں فلاں فلاں، یہ تمام شرک کے راستے ہیں جو بندگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اگر صرف اللہ کا بندہ بننا ہو، آپ تنہا زندگی گزار رہے ہیں، کوئی نہ معاشرہ ہو، نہ کوئی خاندان ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو آپ کو کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کہیں گے ہاں جیسا اللہ کہے گا ویسا پہن لیں گے، ہمیں کون کسی کو دکھانا ہے؟ ہم نے کسی نے کیا دیکھنا ہے، اور کسی نے کون آنا ہے، کسی نے کیا جانا ہے، بس اللہ کی طرح کی زہد کی زندگی گزارو. تو اس سے پتا چلا کہ بہت دفعہ انسان کا شرک وہ ہے جو اسے بندگی سے نکالتا اس وقت ہے جب وہ دکھاوے کی زندگی پر آ جاتا ہے. تو اسی نے کہا کہ بندگی کرنے میں شرک نہیں کرنا، بندہ بنتے ہوئے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ 100% جو کام کر رہے ہیں وہ بندگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے ہیں، اور اس میں کسی اور کی خوشی یا کسی اور کا اس میں رائے یا اس کا اپروول شامل ہونے کا دماغ میں نہ ہو. پھر فرمایا نماز ٹھیک سے ادا کرنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں نماز ٹھیک سے ادا کرنا. ٹھیک کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پیدائشی، ہمیں سب اسلام آتا ہے. یعنی کیا کسی اسلامی گھر میں یا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا کیسے یہ مطلب ہے کہ ہمیں سب اسلام آتا ہے؟ جبکہ صحابہ کرام کو باقاعدہ اسلام سکھایا گیا، تربیت کی گئی، انہیں نصیحتیں کی گئیں، انہیں اچھا برا بتایا گیا، سکھایا گیا، مجالس میں بٹھایا گیا، کہیں بھیجتے ہوئے انسٹرکشن پھر دی گئی، دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی. اس لیے کی گئی کیونکہ انسان ہونے کے ناطے، نسیان ہونے کے ناطے، ہر انسان کہیں نہ کہیں ایمان کے کبھی نچلے درجے میں آ جاتا ہے، کبھی اعلیٰ درجے میں چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو نصیحت کرتے رہنا ہے یا جو علم کے راستے پر چلنا ہے، اسی لیے اس کو جنت کا راستہ کہا گیا ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی بعض دفعہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے جب آپ علم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان بہت بہتر حالت پہ چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا معاذ بن جبل زکوٰۃ دینا. ہمیں اگر کوئی یہ نصیحتیں کرے بیٹھ کے، ہم کیا کہیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں بھی سب پتہ ہے، ہمیں نہ کوئی بتایا کرے. تو اس لیے یاد رکھیں، سننے کے لیے کان اور دل کھلے رکھیں. مجھے نصیحت کرو، مجھے بار بار بتاؤ یہ بات. کیوں؟ ایک ہی بات مختلف جگہ، مختلف لوگوں، مختلف مواقع پر سننے سے دل کی تاثیر بالکل الگ ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا. اب آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو ہیرا کردار کے لوگ ہیں. تو گویا ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے جب کسی آپ کامیاب، کسی اچھے، کسی بہت اعلیٰ انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ وش کرتے ہیں کاش میں بھی ویسا بن جاؤں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزیں چرا لیتا ہے جو کسی میں اچھی ہوتی ہیں، تو اس کا دل چاہتا ہے، رشک آتا ہے اس کو کہ مجھے یہ مل جائے کسی طرح. تو اس لیے صحابہ کرام کی زندگی کو بھی کھول کے رکھ دیا گیا ہمارے سامنے کہ یہ وہ کیسے بن گئے تھے. چلو انبیاء علیہ السلام تو انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد تھی، سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے محنت کی اپنے نفس کے ساتھ. لیکن صحابہ کرام جیسے لوگ، جو ہم جیسے لوگ تھے، آخر ان کے کیا گر تھے؟ تو یہ بڑی بات تھی کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو وہ اس کے اوپر تصدیق کرنے والے تھے اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں بھلائی کے دروازوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ اب ذرا آپ بات کا انداز بھی نوٹ کرتے جائیں کہ کسی کو نصیحت یا بات یا اچھائی بتاتے ہوئے کیسے کریں کہ وہ بور بھی نہ ہو، اس کے اندر ایک رغبت بھی پیدا ہو، اور وہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو. اب یہاں آپ نے ایک لمبی تقریر خطبہ نہیں دیا، آپ نے انداز بدلا. بتاؤں
اب کیا کہے گا کوئی شخص جب آپ کہیں گے میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازوں پہ؟ تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا دیکھو روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے ڈھال ہے؟ انسان کے اپنے نفس کی بھی بہت ساری آلائشوں سے ڈھال ہے، بہت ساری برائیوں سے ڈھال ہے، بہت سارے اپنے نفس کے جو خرابیاں یا برائیاں اس وقت ذہن میں آتی ہیں اور اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے. اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اور آدھی رات کے بعد آدمی کا نماز تہجد پڑھنا بھی گناہوں کو بجھانے کا کام کرتا ہے. اب آپ نصیحت کر رہے ہیں یہ کر لینا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع سے یعملون تک، آپ نے سورہ السجدہ کی آیات پڑھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتا دوں جو دین کا سر اور ستون اور کوہان کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی ہمیں کبھی کسی سے بات کرنی ہو تو انداز یہ دیکھیں، آپ بچوں سے بات کرنی ہے کسی اور سے بتاؤں آپ کو میں وہ کیا چیز تھی آج ہم نے پڑھی اور کیا ہم نے جانا. دیکھو دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور جو چیز کوہان کی حیثیت رکھتی ہے وہ جہاد. جہاد کیا ہے؟ جوہد سے نکلا ہے. جوہد کیا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے انتہائی کوشش کرنا. اب انتہائی کوشش کیا ہے؟ کسی کے لیے جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو نیکی پر لے آنا، جہاد ہے. ایک وہ جہاد ہے جو میدان جنگ میں ہے جب ضرورت پڑے، ہر وقت نہیں، جب ضرورت پڑے دین کو. ایک وہ جہاد ہے جب نماز کے لیے اٹھنا ہی ایک جہاد ہے اپنے نفس سے. اٹھوں، سو جاؤں، اٹھ جاؤں، وضو کر لوں، کام کر لوں، تھوڑا سا ڈیلے کر لوں یا وقت پہ کر لوں، یہ بھی ایک جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب نیکیوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا تم اس کو اپنے قابو میں رکھنا. بعض دفعہ جب ہم تھوڑا عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں، تجربے میں زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی علم میں زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہر کسی کو جو چاہے ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ میں ماں ہوں، میں جو چاہے کہہ لوں. میں ساس ہوں، میں جیسے چاہے بیہیو کر لوں. میں بڑا ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے، میں اپنے چھوٹے کو جو علم میں کم ہے جیسے چاہے ٹریٹ کر لوں. میں عہدے میں بڑا ہوں، اپنے نیچے والوں کو مجھے افسر لگایا گیا ہے وقتی طور پر، اب میرا مرضی ہے میں نیچے والوں کو جیسے کروں. کیا فرمایا؟ اتنے بڑے عہدوں پہ جانے کے بعد زبان کو قابو میں رکھنا. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر ہم پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تمہاری زندگی لمبی ہو، زبانوں سے بے سوچے سمجھے نکلنے والی باتیں ہی تو انسان کو آگ میں منہ کے بل گرانے والی ہیں. یہ وہ باتیں نہیں جو ہم سوچ کے بڑا انتقامی ہو کے کہیں، نہیں، بے سوچے سمجھے بے لگام. کبھی اس کا تذکرہ تو کبھی اس کا تذکرہ، تو کبھی اس کی بات تو کبھی اس کی بات، تو کبھی اس گھر کی خبر کہیں اور نہ چل تو کبھی اس کے ایپ، اور رواں، یعنی کہ سوچا نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. بس ایسے ہی فون ملا لیا، گھنٹوں کی باتیں چل رہی ہیں. بس ایسے ہی کہ بیٹھے باتیں چل رہی ہیں، ادھر کی بات کر لی ادھر کی کر لی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جب زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے اپنے آپ کو باندھا نہیں ہوتا. ورنہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اتنا ٹائم آپ کا قرآن کلاس میں گزرتا ہے، اتنا ٹائم میرا بچوں کو پڑھانے میں گزر جاتا ہے، اتنا میری عبادت میں گزر جاتا ہے، اتنا میرا گھر کے کام، تو آپ سوچیں کہاں بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے کا وقت رہ جائے گا اس کے بعد. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی اچھی مصروفیت میں لگائے رکھنا بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. خاص طور پہ فتنوں کا دور جس تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن، حدیث اور علم کی مجالس اور اہل علم کے ساتھ باندھ کے رکھا جائے. آپ ایک سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ کا سارا ایمان جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے.
آپ کا سارا وقت کھا جاتا ہے جو وقت عبادت یا کسی اور چیز میں لگنا تھا، پھر اس پہ تبصرے بھی شروع ہوتے ہیں، اور پھر کہاں سے کہاں جاتے ہیں، ملکوں کے تبصرے تو قوموں کے تبصرے تو پھر اب یہاں جو بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ان کے بہت محبوب معاذ بن جبل صحابی تھے، ان کو وہ باتیں بتائیں جو کہ فنگر ٹپس پہ یاد رکھنے کے لیے ہیں اور ہم سب کے لیے ہیں، اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا، آپ کہتے ہیں نا، لائے عمل، کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے ہو کر کیوں یہ سوال نہیں کرتے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں ہم بن چکے جو بننا تھا۔ حالانکہ آخری وقت تک مومن بننے کی، مصلح بننے کی، متقی بننے کی کوشش جاری ہے۔ جب امتحان ہوتے ہیں چھوٹے سے تو ہم تسبیحات، وظائف لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کا امتحان ہے، اور پھر فکر بھی اسے ہوتی ہے۔ ہر امتحان پہ سب سے کہا جاتا ہے دعا کریں میرا امتحان ہے میں پاس ہو جاؤں، دعا کریں۔ کیا زندگی کے امتحان ختم ہو چکا جو اب فکر ختم ہو گئی؟ اب دعاؤں کے لیے کیوں نہیں کہتے ہیں میں ایک بڑے امتحان میں ہوں، دعا کرو میں پار لگ جاؤں، دعا کرو کہ میں بخش دیا جاؤں، میرا امتحان کڑا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فکر جاری ہے، امتحانوں کی بھی فکر جاری ہے، جب تک کہ منزل یا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں نہ آ جائے، پاس ہو گئے، اتنا ہی امتحان کی فکر ہے، اتنا ہی رغبت ہے کہ وہ راتیں جاگنی پڑ رہی ہیں، کیوں؟ امتحان ہے میرا۔ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو پڑھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہٹایا ہوا ہے ساری لغویات سے، کیوں؟ میں امتحان میں ہوں۔ تو ہم سب امتحان میں ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کا پورے طور پر فرما بردار بن جائے۔ کون؟ تیرا دل، اوپر اوپر سے نہیں، دل فرما برداری میں جھک جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا میں آپ کا، میں خادم، میں آپ کا فرما بردار، میں غلام، جن سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے یا جن کی آپ بہت دل سے عقیدت کرتے ہیں یا آپ دل سے ان کو مانتے ہیں یا آپ انہیں سراہتے ہیں، تو جب آپ ان سے الفاظ یہ بولتے ہیں میں آپ کا خادم، میں آپ کا غلام، تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے الفاظ پورے ہی نہیں پڑ رہے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہی بات ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے خود کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے اعضاء کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ہر چیز کو، اپنے والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں سرنڈر کر دیا ہے، اپنا ہتھیار ڈال دیے ہیں، اپنا اختیار ختم کر دیا ہے وہاں آگے۔ تو تمہارا دل اللہ کے لیے فرما بردار بن جائے، اور یہ کہ مسلمان تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ نیکی میں جب آگے چلے جاتے ہیں تو بعض آپ خطبوں میں ہی دیکھیں وہ ایسی ایسی باتیں زبان سے بول رہے ہوتے ہیں جو انسان کہتا ہے کہ اہل علم کوئی زیب نہیں دیتا، یا ایسے ایسے لوگوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جو علم میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو علم جو کم علم والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس سے وہ توقع نہیں کرتے کہ آپ اسے ملامت کریں، ہاں علم سکھا دیں، اگر کوئی جاہل ہے اسے ادب سکھا دیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ مسلمان، یہ اسلام۔ اب ہم سب ذرا اپنا اپنا اسلام دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں بائی برتھ مسلمان ہوں، ہمارا تو آباء و اجداد مسلمان ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا آپ سرنڈر ہو چکے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زبان کو مطیع کر دیا ہے اللہ کے آگے؟ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے اعضاء کو اتنا مطیع کر دیا ہے کہ یہ کسی گناہ میں اب جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو الاؤ نہیں، وی آر ناٹ الاؤ۔ اس نے پوچھا اسلام کی کون سی چیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ایمان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اسلام میں ایمان کا درجہ بڑھا ہے۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو، اس کے ملائکہ کو، اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کو صدق دل سے تسلیم کر لے۔ کلمہ پڑھ لے نہیں جواب دیا، لا الہ الا اللہ کہہ لے یہ ایمان ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ ادھر پہ دل کی بات، اسلام کیا ہے؟ دل کی فرما برداری اللہ کے لیے، اور یہاں کیا ہے؟ دل سے ان تمام باتوں کو جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آخرت کے لیے کام آنے والی ہیں سب چیزیں، اس کو کیا جائے، اس کو دل سے تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس نے پوچھا ایمان کی کون سی چیز افضل ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں سوالات کیا ہیں، افضل افضل افضل۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ہو گیا نا، کافی ہے، اب اس میں کیا؟ پہلے ایک، اور پھر یہ کہ چیز کہ جاننے کی تمنا ہونا ہوتا کیا ہے اسلام، ایمان کہتے کسے ہیں، تاکہ مجھے یہ تو پتا چلے میں کس درجے میں ہوں۔ آپ نے فرمایا ہجرت، ایمان میں افضل کیا ہے؟ ہجرت کرنا۔ اس نے پوچھ رہا ہجرت کیا ہے؟ اچھا ہم ہوں گے نا، اگر ہمیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی، اسلام، ایمان، ہجرت، ہم اس ڈر سے نہیں پوچھیں گے، سوال کریں گے لوگ کیا کہیں گے، اب اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اور ویسے کتنا بنتے ہیں یہ۔ ہمیں شرک نے مار دیا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہر چیز پوچھی جا رہی ہے، پوچھنے والے کون ہیں، ان کے درجے دیکھیں پھر آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تو برائیوں سے بے تعلق ہو جائے، صرف جسم کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جائے، الگ نہیں ہو جائے، بلکہ کیا ہو، جہاں بیٹھا ہو، جس مرضی ہم ماحول میں ہوں، چاہے ہم کفر کے ماحول میں ہوں، شرک کے ماحول میں ہوں، گناہوں کے ماحول میں ہوں، اپنے آپ کو اس سے جدا رکھے۔ کیونکہ جب ہم کسی بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں بس کیا کریں، آج کل معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے، بس کیا کریں، لوگ ہی ایسے ہو گئے ہیں، اب تو خاندانی ایسے ہو گئے ہیں۔ گویا ہمارے لیے وہ جائز ہو گیا، کیونکہ اگر سارا خاندان ویسا ہو جائے، سارا معاشرہ ویسا ہو جائے تو ہم بھی ویسے بننا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون سا ماحول ملا تھا جس پہ وہ ابراہیم بن گئے تھے؟ تو گویا اس سے پتا چلا کہ یہ جو زہد ہے یا تقوی ہے، یہ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، یہ اندر سے برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ باہر تو ماحول کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا۔ اس نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ پھر ہجرت تو افضل ہے، ہجرت میں کون سی افضل ہے؟ یعنی ہجرت کرنے والے اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا برائیوں سے اپنے آپ کو ہٹا لینا۔ آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ اس نے پوچھا جہاد کیا ہے؟ آپ نے بتایا جہاد یہ ہے کہ تو دین کے دشمنوں سے جنگ کرے جب ان سے سامنا ہو جائے۔ اس نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے، یعنی کون مجاہد سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجاہد جس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا اور وہ خود شہید ہو گیا۔ ہمیں کیا چیز جد و جہد سے پیچھے کرتی ہے؟ یعنی حق کے لیے کوشش کرنا، دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے اوپر دین لاگو کرنا، اپنے دین کو معاشرے میں تک پہنچانے کے لیے رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ وہ یہی چیز آتی ہے، یا تو ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، یا ہمیں عزت کا خطرہ ہوتا ہے، یا رد ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، یا ملامت کے آنے کا خوف ہوتا ہے، یا کوئی میری بات نہیں سنے گا یہ خوف ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ جو بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، گھاٹا، دیکھا نا کیا ملا، اسلام اسلام کر کے جان چلی گئی، مارا گیا، فرمایا یہ افضل ترین درجے پہ پہنچ گیا جو اس راہ میں مارا گیا جس وقت وہ اعلیٰ ایمان کے درجے میں تھا۔ مر تو جانا ہی تھا اس نے، چاہے وہ بزدلی کی زندگی مرتا، چاہے وہ معاشرے کے غلامی کی زندگی میں مرتا، کسی بھی طرح مرتا، لیکن افضل ترین اس نے جہاد یہ کیا کہ جس وقت وہ جد و جہد کر رہا تھا اور وہ اس معیار پہ آ رہا تھا جس پر اللہ اس کا رسول کہتے ہیں، تو اس میں اس کی جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، کیونکہ اس کا گھوڑا بھی چلا گیا، سب چلا گیا، تو گویا اس نے وہ اچیو کر لیا جو ہم سب کی تمنا ہے۔
اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ مجھے اعلیٰ ترین ایمان کے درجے عطا فرما، خاص طور پہ اس وقت جب میری موت کا وقت آئے. کیونکہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ہی بعض دفعہ خود اپنے آپ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایمان کے معاملے، وہ ہے نہیں. عبادت جیسی لذت کی ہونی چاہیے وہ ہے نہیں اس میں. کھڑے تو ہو جاتے ہیں، بس ورزش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو قلب کی کیفیت بننی چاہیے وہ نہیں آ رہی. تو اللہ سے وہ ایمان جو مقبول ہوتا ہے، وہ اعمال جو قبولیت میں جاتے ہیں، اس کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ ہر لمحے میں عطا کرنا. اور ایسا نہ ہو کہ میری روح قبض ہو تو اس حال میں کہ میں اس حسرت میں تھا کہ میں ایمان کے اچھے درجے میں نہیں ہوں. دنیا آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ سجدے میں موت آ گئی، واہ کیا موت آ گئی. اصل معاملہ وہ نہیں ہے کہ ہم سجدے میں مریں گے تو شاید زیادہ اچھے مریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت قلب کی کیفیت کیا تھی. ہماری تو نمازوں پہ خود ایک استغفار بن جاتی ہے کہ جس وقت سلام پھیرتے ہیں اس وقت قلب اور کہاں تھا، دماغ کہاں تھا، دل کہاں تھا پوری نماز میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے لے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا. نمبر 1، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. یہ پکا اپنے لیے لکھ لیں، اللہ میں نصیب کرے کہ جو اپنے سے کمزور ہے، وہ کسی بھی شکل میں، مالی کمزوری ہے، علمی کمزوری ہے، کسی کے اور کوئی کمزوری، عقلی کمزوری ہے، کوئی آپ کا اللہ نے کسی کو خدمتگار بنا دیا، کچھ بھی ہے، اس سے نرمی کا برتاؤ کرنا. نمبر 2، والدین کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا. والدین کے ساتھ شفقت کب؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں. کیونکہ ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ جوانی میں تو ہم ان کے محتاج ہوتے ہیں نا، تو وہ جو سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، بس اب چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، ہم محتاج ہیں، وہ ہماری ضروریات احسان کے درجے میں محبت سے لاڈ سے پوری کرتے رہتے ہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے کوئی لاڈ اٹھوانے کی توقع رکھتے ہیں یا ہماری طرف وہ شفقت یا محبت کی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب ایسا برتاؤ کیا جائے، نرم لہجہ رکھا جائے، گفتگو تحمل سے کی جائے، ذرا صبر سے چلا جائے، ہماری کمزوری کو سمجھا جائے، ہمارے معاملات کو دیکھا جائے، ہماری بیماری میں تنگ نہ ہوا جائے، تو مسئلہ تو وہاں آتا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک انسٹرکشن دی اس میں لفظ آیا کہ اف، جسٹ جسچر. یہ لفظ نہیں ہے، یہ جسچر ہے، اور صرف تنگی کا جسچر ہے ابھی، جو دوسرے کو بوجھل کر دیتا ہے، جو دوسرے کو اس احساس میں ڈال دیتا ہے میں محتاج ہوں اس کا، اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اف سے آگے بڑھ کر کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے عقل مند بنا کے کہہ جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ایسے کریں اور ایسے کریں اور ایسے نہ کریں. اور پھر آپ نے فرمایا نمبر 3، غلاموں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائے جائیں گے اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1، ایسی حالت میں وضو کرنا جبکہ وضو کرنے کی طبیعت نہ ہو، مثلا جاڑے میں، سخت جاڑے میں، سخت نیند میں، یا کوئی بھی ایسی کیفیت، کمزوری فیل ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، اب جانا بھی ہے وضو کرنے کے لیے، تو کیا فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو جن لوگوں کے لیے نیند سے اٹھنا مشکل ہے وہ اس کو یاد کر لیا کریں کہ عرش کا سایہ پانے والوں میں شامل ہو. نمبر 2، تاریک راتوں میں مسجدوں کو جانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب خاص طور پہ سردیوں میں رات بہت جلدی ہو جاتی ہے، سرد رات ہوتی ہے، پھر صبح فجر بھی دیر سے ہوتی ہے، تو جب مسجد جاتے ہیں تو اس وقت بھی اندھیرا اور اس وقت بھی اندھیرا. پھر اسی طرح جماعت سے، یعنی مسجدوں میں تاریک راتوں میں اس وقت جانا کہ جماعت مل جائے. بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا اللہ کے عرش کے سائے کو پانے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے بھوک بعض دفعہ سامنے دکھتی نہیں ہے لیکن محسوس کی جا سکتی ہے.
تو کسی نہ کسی کا راشن ایسے ضرور لگا لیں، کہیں نہ کہیں لگا لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھوکا ہو اور ہم سے غفلت ہو جائے کہ ہم تک اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کھانا کھلانے کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے، نہ صرف کھانا کھلانے کی بلکہ کھانے کی ترغیب دلانے کی بھی بہت دفعہ بات آئی ہے، کہ وہ شخص جو ہے اس کے پر بھی وعید ہے جو لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا کہ کھانا کھلاؤ۔ تو اس لیے بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہاں لگائیں، یعنی صحیح لوگ کہاں ہیں، صحیح ایسے ڈیزرونگ کہاں مال لگایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کسی کا کہ فلاں شخص جو ہے اس کی بیماری ہے، اس کا راشن ہے، اس کی فیس ہے، فلانے کا یہ ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور گائیڈ کریں تاکہ ہمارا مال اسراف سے بچ سکے، کیونکہ جب مال بہت ہوتا ہے اور کوئی صحیح جگہ بھی نہیں ہوتی تو وہ اسراف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بجٹنگ کے اندر اپنے، جیسے آپ بجلی کے بل کے بجٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں جانا ہی جانا ہے، اسی طرح کسی کا راشن ایسے ضرور لگا رکھیں تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہو وہ پورا پیکٹ بنا لے کہ بھئی یہ آٹا اور اس میں گھی، اور وہ کچھ ہو وہ کہے میں صرف آٹا دے سکتا ہوں، کچھ ہو وہ صرف یہ کہے کہ میں تو تھوڑی سی چیز دے سکتا ہوں۔ تو جس کی جو ہے بارہ اس میں لگا لے تو ایک طرح سے آسانی ہے۔ پھر اسی میں آپ نے فرمایا، یعنی کہ یہاں پر یہ آپ نے بتایا، یعنی ایک چیز وہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے گا، اور ایک بتایا کہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو ایسے کام تلاش کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتا کرنے چاہیے وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند ہیں یا اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے جو شخص آپ کو محبوب ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے اس کے ذرا اور قریب ہو جائیں، اسے تحفہ ویسے والا دیں جو اسے اچھا لگ جائے، جب وہ آنے کی کہے تو آپ کہتے ہیں اس کو پسند کیا ہے، کھانا وہ بنا لیتے ہیں کہ ہو جائے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی ہمارے لاڈ اور ہمارا پیار ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے پوچھا کریں، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، مجھ سے وہ کروا لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے، اے کعب بن عجرہ، نماز اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال کی حیثیت ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ اب کیا، نماز اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے، لیکن جو قریب جا کر بھی دور رہے، جو سامنے آ جانے کے بعد بھی اس کی کو لذت اور محبت اور وہ توجہ نہ رہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ آپ میرے اتنے قریب آ گئے، مجھے بھی اپنے قریب کر دے، آپ تو آ گئے۔ پھر روزہ، اس میں جو رمضان کے روزے تو ہیں ہی، لیکن ہر مہینے 3 روزے جیسے آتے ہیں نا، 13 14 15 کا روزہ، یا ویسے اگر نہ رکھ سکیں اس وقت میں تو کوئی سے بھی 3 روزے رکھ لینا، یا اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ پھر صدقہ آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے، وہ جو آگ ہمارے گناہوں نے لگا رکھی ہے۔ اے کعب بن عجرہ، لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے متاع حقیر کے عوض بیچ دیتا ہے، دنیا دنیا دنیا، دنیا کی رغبت، دنیا کی رضا، دنیا میں ان رہنا، دنیا میں داد سمیٹتے رہنا، اس کے لیے بڑے سے بڑا گھر بنانا، بڑی گاڑیاں رکھنا، کیوں؟ دنیا۔ ایک وہ شخص ہے اور مسلسل اسی میں گرفتار بھی رہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک طرح بیچ دیا۔ بیچ دینے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنا اختیار ختم ہو گیا، بس ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے مجھے کون پسند کر رہا ہے، کون مجھے داد دے رہا ہے، کون مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اچھا چلو اس کو بھی خوش کر لو، اس کو بھی خوش کر لو۔ تو گویا اپنی کوئی ذات نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنا کوئی سوچ نہیں ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا دنیا کے پیچھے، اور اس میں گرفتار ہے بری طرح۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خریدتا ہے اور اس طرح جہنم سے اپنی گردن کو چھڑا لیتا ہے۔ یعنی آتا ہے نا کہ کون جنت کا خریدار ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کموڈٹی ہیں، آپ کوئی چیز ہیں اور کوئی آپ کا خریدار ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ خود اس پاور میں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ہیں، ہم تو ہم خرید لیں، ہماری تو اتنی وہ ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ جنت کے خریدار ہیں، کچھ وہ ہیں۔ تو وہ سودے وہ کرتے ہیں، وہ کسی دنیا کے غلام نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ دنیا کس چیز سے خوش ہوتی ہے اور لوگوں کو کیا پسند ہے۔ وہ جس کے غلام ہیں وہ اسی کی غلامی میں آ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا اور اس جنت کے لیے۔ اس طرح جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کیے رکھتے ہیں۔
یہ وہ جو بات آئی تھی نا کہ شرک سے بچ جاؤ، بندگی کرتے ہوئے شرک نہ بیچ میں آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، وہ 6 باتیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہیں: نماز پڑھنا، یعنی جو نماز کی پابندی کر رہا ہے وہ سمجھے کہ جنت کی ضمانت ہے اس کے پاس، اور آپ سوچے جو چھوڑ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس ضمانت سے نکل رہا ہے، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اب آپ جنت میں جا سکیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا، یعنی اپنے مال کو پاک کرنا جیسا کہ زکوٰۃ کا حق ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا زکوٰۃ بنتی کتنی ہے یا جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے پر ہمیشہ ہی غریب سمجھتے رہتے ہیں۔ آلویز آپ ان کی کبھی بھی اسٹیٹمنٹ سنیں گے نا، باجی ہم بڑے غریب ہیں۔ آپ کو پتا بھی ہے غریب ہوتا کون ہے، غربت کہتے کسے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے وہ اپنے مال کا حساب نہیں کرتے، مطلب زمین ہوگی، پیداوار آ رہی ہوگی، عشر نہیں ہوگا، یا اسی طرح سونا بھی ہوگا، لین دین بھی چل رہا ہوگا، مال بھی ہوگا کیونکہ کاروبار بھی چل رہے ہیں، کوئی گاڑی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی ویسا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہوگا۔ لیکن کیونکہ نا واقف ہے دین سے، اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اچھا اگر میرے پاس اتنا مال جمع ہو جائے، مثلا جس کے پاس 2 لاکھ ہے وہ کہے گا باجی ہم تو اتنے غریب ہیں، ہمارے پاس تو 1,00,000 2 لاکھ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ زکوٰۃ کتنے پہ فرض ہو جاتی ہے؟ 100 روپے بھی 1 سال رکھے رہ جائیں تو 2.5 روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ ہمیں زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سوال کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ مجھے بتایا جائے، کہیں میں وہ تو نہیں ہوں کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ بنتی تھی اور مجھے پتا نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ حساب لگا کے دینی چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہمارا مال ہوتا ہے، پھر کوئی امی نے دے دیا، کسی اور نے گفٹ کر دیا، وہ پتا چلتا ہے ایڈ ہوتا جاتا ہے، ہم اس کا حساب پرانا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہر دفعہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کم تو نہیں کر رہی۔ پھر فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور امانت کیا ہے؟ ہماری کسی کی بات بھی، کسی کا مال بھی، عہدے بھی، اور جتنی ڈیوٹیز ہیں، جس کے ذمہ جو کچھ ہے وہ سب چیزیں۔ پھر شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت اور نگرانی کرنا بھی جنت کی ضمانت ہے، یعنی جو شخص اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا کہ اس میں کوئی حرام نہ ڈالے، اسی طرح زبان کی حفاظت کرنے والا کہ اس سے کوئی حرام چیز یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، پھر شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کہ کسی حرام میں اس کو ملوث نہ کرے۔ تو یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، یعنی نماز انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے۔ پھر مال جو اپنا پاک کرنے والا، کیونکہ بہت سارے یہ جوئے، یہ شراب کی عادت کس کو زیادہ پڑ جاتی ہے؟ جو مال لٹانے کا عادی ہوتا ہے۔ اچھا وہ مال آیا کہاں سے ہوتا ہے؟ جو محنت سے کمایا ہو وہ تو نہیں لٹایا جا سکتا، وہ آتا کہاں سے ہے؟ جو حرام سے آتا ہے وہ حرام میں نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سب، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ایک بات بتائی نا، یہ نہ کرو، تو وہ 20 بھلائیوں کی راہ کھولتی تھی، اور جب کسی گناہ سے روکا تو وجہ یہ تھی کہ وہ اور 20,000 گناہوں میں ڈل جانے کا سبب بنتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اس میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وہ کاموں کی توفیق مانگ لیں کہ اللہ ہمیں وہ عطا کر دے، ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اس کی محبوب، جو اسے محبوب ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے نہ بخشے، بیماریوں سے نہ بخشے، نیکیاں اتنی عطا کر دے کہ اس کی رحمت ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے آگے سامنے اس کی رحمت آ جائے، اور ہمارے گناہ، ہمارے غفلت، ہماری توبہ ایسی قبول ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پچھلی زندگی کو آنے والے وقت میں کفارہ کر دے، ہم سے جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں غفلت کی زندگی سے بچا لے، ہر طرح کے شرک سے بچا لے، اور ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لے جو اسے محبوب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته